شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سب سے اہم اور ضروری مسئلہ جو ہمارے درمیان باہم اکثر افراد ڈسکس کرتے ہیں اور جس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر اس کی وجہ اور اس کی علت کیا ہے اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کا مسئلہ. آج کی اس گفتگو میں ہم بحث کریں گے کہ وہ وجہیں کیا ہے، وہ علتیں کیا ہیں، وہ سبب کیا ہے، وہ ریزن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. کیا اس بارے میں خود امام زمانہ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں؟ کیا خود امام زمانہ نے وضاحت فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ میرے ظہور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کی اس گفتگو میں ہم خود امام زمانہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر گفتگو اور ڈسکس اور بحث کریں گے کہ امام نے کیا فرمایا ہے اور امام نے کیا بتایا ہے کہ اگر ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں ظہور میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے تاخیر ہو رہی ہے. اس لیے میں ایک کتاب لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ کسی کو کسی طرح کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں رہ جائے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں، آپ نے ایک خط لکھا ہے کہ جسے ہم توقیع کہتے ہیں. ایک مشہور عالم دین شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ایک خط لکھا کہ جس میں آپ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو بھائی کہہ کر خطاب دیا ہے، جو بہت بڑی بات ہے کہ خود امام زمانہ کسی عالم دین کو اپنا بھائی کہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کا وقار امام کی نظروں میں کتنا بلند ہے کہ امام اسے بھائی کہہ کر خطاب کر رہا ہے. آپ نے اس توقیع میں اپنے ظہور نہ کرنے کی علت کو بیان کیا ہے کہ اگر میں ظہور نہیں کر رہا ہوں، اگر میں ظاہر نہیں ہو رہا ہوں، اگر میرے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اپنی توقیع میں فرماتے ہیں، ایھا الاخ الولی، اے میرے بھائی، اے میرے برادر عزیز، لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعته على اجتماع من القلوب. اے میرے بھائی، اے میرے برادر عزیز، اگر تمام شیعوں کے دل، اگر تمام مؤمنین کے دل جمع ہوتے، یعنی تمام شیعوں کے درمیان، تمام مؤمنین کے درمیان اگر اختلاف نہ پایا جاتا، اگر تفرقہ نہ پایا جاتا، تو میرے اور ظہور کے درمیان کوئی تاخیر نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے شیعوں کے درمیان اختلاف ہے جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہے. فرماتے ہیں، لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعته على اجتماع من القلوب، اگر ہمارے شیعوں کے دل ایک جگہ ہوتے، یعنی ان میں اختلاف نہ ہوتا، تو میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی. اختلاف واقعاً دین کی بنیادوں کو سست کر دیتا ہے، عقیدے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اختلاف ہماری عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اختلاف ہماری طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اختلاف ہماری
کمیونٹی پاور کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جناب یوسف کے بھائیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ یہ اختلاف کون ڈالتا ہے؟ یہ اختلاف شیطان ڈالتا ہے۔ اب جو بھی اختلاف پیدا کرے شیعوں کے درمیان، جو بھی شیعوں کو جدا کرے، جو بھی شیعوں کو الگ کرے، جو بھی شیعوں میں پھوٹ ڈالے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پہچان یہی ہے، اختلاف پیدا کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت گواہ ہے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف ڈالا۔ تو اختلاف واقعاً ہماری طاقت کو ختم کر دیتا ہے، ہماری قوت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، ہمارے پاور کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے اختلاف جس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ فرماتے فی الوفاء بالعہد علیہم، اگر تم اپنے وعدوں پر وفا کرتے، اگر تم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدوں کو ایفا کرتے، تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا امام زمانہ کے ظہور میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ دو چیزیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں۔ ایک ہمارے اندر پائی جانے والی اختلاف، ہمارے درمیان پائے جانے والے اختلاف، اور دوسرا وعدہ خلافی۔ یہ دو چیزیں سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اے شیعو، اگر اپنے امام کا ظہور چاہتے ہو، اے شیعو اگر اپنے امام کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اے میرے شیعو اگر اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اے مومنو اگر اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہو، دیدار کرنا چاہتے ہو، تو اپنے اندر سے یہ دو برائیاں ختم کر دو، انشاءاللہ امام کے ظہور میں تاخیر۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً، شکراً یا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.